نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الشمس شیفہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے، اور جبکہ نزول کے اعتبار سے علماء فرماتے اس کا 26 نمبر ہے۔ اس میں ایک رکوع 15 آیات مبارکہ 54 کلمات اور 247 حروف ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، والشمس رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں والشمس، اور قسم ہے مجھ کو سورج کی، وضحاها، اور اس وقت کی جب اس کی روشنی پھیل جائے۔ ضحا بعض علماء کرام نے، مفسرین کرام، اس میں صحابہ اور تابعین مراد ہوتے، جو علماء میں کہتا ہوں، موجودہ علماء نہیں، صحابہ اور تابعین ان سے جو منقول ہے، جس طرح حضرت مجاہد وغیرہ، حضرت اکرمہ، حضرت حسن بصری، اس طرح وہ تابعین، تبع تابعین یا صحابہ مراد ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک بعض یہ فرمایا کہ والشمس وضحاها، ضحا اس وقت کو انہوں نے مانا ہے جب سورج ابھی نکلتا نہیں ہے، البتہ سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جس کو اسفار کہتے ہیں۔ سورج کے نکلنے سے پہلے جب سورج کی روشنی اتنی پھیلی ہوئی ہو کہ انسان کو اچھی طرح پہچان لے، نظر آئے، اس کو ضحا کہتے ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کرام نے ضحا سے مراد وہ کلی ہے جب سورج خوب چمک اٹھے اور دوپہر کا وقت ہو جائے، اس کو ضحا کہا گیا ہے۔ اور عموماً ضحا اسی وقت کو کہتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی پوری طرح زمین پر پھیل جاتی ہے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورج کی قسم اٹھائی، اور قسم اٹھائی اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، فرماتا ہے اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ چاند یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یہ سورج کے ڈوبنے کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ایام بیض ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت سے باخبر ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها، جب اس کو چمکا دے، جب خوب روشنی پھیل جائے، جلاها یعنی اس کا جلوہ، وہ خوب روشنی اس کی پھیل جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رب کریم فرماتا ہے رات کی، اذا یغشاها، جب اسے ڈھانپ لے، یعنی روشنی کو رات جو ہے ڈھانپ لیتی ہے۔ یغشاها اسی سے لفظ غشی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ عقل کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو غشی میں ہوتا ہے، حالت غشی میں عقل اس کی ڈھانپ لی جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی ہوش اس کو باقی نہیں رہ جاتا۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی، وما، اور ذات بابرکات کی کہ بناها، جس سے اس کو بنایا۔ ما یا تو یہ مصدری ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں ما بمانی من ہے، کہ جس اللہ نے آسمانوں کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے۔ والسماء، اور قسم آسمان کی، وما بناها، اور قسم ہے اس کی کہ جس سے آسمانوں کو بنایا۔ والارض، اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور اس ذات بابرکات کی جس نے زمین کو پھیلایا۔ فرماتے ہیں والنفس، اور نفس، وما وصاها، اور قسم ہے ونفس وما وصاها، قسم ہے جان کی، اور قسم ہے اس کی جس سے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، یعنی انسان کی جان اور پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنانا، یعنی اس کے جسم میں روح کو داخل کرنا اور اس کے اعضائے بدن کو صحیح بنانا۔ جس طرح بحمد اللہ تعالیٰ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے، کان بنایا سننے کے لیے، ناک بنایا سانس لینے اور سونگھنے کے لیے، زبان بنائی آواز گفتگو کرنے کے لیے، کھانے کو سمیٹنے کے لیے، ذائقہ کو چکھنے کے لیے، یعنی جو بنایا، جہاں بنایا، بے مثال بنا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جان بنا کر پھر کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا، اس کی جانب الہام فرمایا۔
الہام کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حلق میں اور ڈھیلنا یا دل میں ڈالنا، القاء کرنا کسی چیز کو کسی میں، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک ہوتا ہے وہ عمل، اس کو وسواس کہتے ہیں۔ الہام عموماً اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے، اور وسواس عموماً ابلیس لعین کی جانب سے، نفس امارہ کی جانب سے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی شان بے نیازی دیکھیے، ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس جان کو الہام فرمایا فسق و فجور کا بھی اور پرہیزگاری کا بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہر انسان کو یہ دونوں قوت ودیت فرما دی ہیں، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی۔ اسے آپ سادہ لفظوں میں قوت ممیزہ کہہ سکتے ہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی قوت۔ یہ بتا دیا دو راستے کہ یہ راستہ بھی ہے یہ راستہ بھی ہے، ان دونوں کے بارے میں القاء کر دیا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے عرض کیا تھا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام گناہ کا ہے؟ فرمایا تیرا ضمیر تجھ کو بتا دے گا، جو چیز تجھے بے چین کر دے، تیرا اطمینان چھین لے، اگر تو صاحب ایمان ہے تو تیرا اطمینان چھین جائے، تو پریشان ہو جائے، وہ چیز گناہ کی ہوگی۔ اور جسے تو لوگوں کے سامنے نہ کر سکے، حیا محسوس کرے کہ کوئی کیا کہے گا، اس سے بھی بچ۔ یہ بھی غلطی کی شے ہوگی کہ تو لوگوں سے بچتا ہے، اپنے رب سے بھی ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان کے اندر ودیت فرما دی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہیں آسان فرما دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بارگاہ سالت باب میں عرض کیا گیا تھا، مدینہ طیبہ کے رہنے والے دو شخصوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ارشاد گرامی قدر فرمائیے، یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک آدمی کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک وہ ہے کہ جو نیکی میں حصہ نہیں لیتا، تو کیا یہ مقدر کی وجہ سے وہ ایسے کرتا ہے یا پھر وہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقدر کے سوا؟ مفہوم اس کا یہی بنتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو میری حکیم آ کر رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے مقرر کر دیا گیا ہے کہ کس کی جانب اللہ نے کیا الہام فرمایا ہے، تقویٰ کا، طہارت کا، اور کس کی جانب اللہ تعالیٰ نے کیا الہام فرمایا ہے، گناہ کا اور بدکاری کا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان کے پشت انور سے روحوں کو نکالا، تو رب کائنات نے اپنی توجہ خاص ان کی جانب فرمائی، ان کی جانب اپنے نور کا القاء فرمایا۔ تو جس کو جتنا زیادہ نور ملا وہ اسی قدر زیادہ متقی اور پرہیزگار بن گیا، اور جو اندھیرے میں رہا وہ رہ گیا۔ رب کائنات جل مجل کریم نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، جو میں بہت مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جو آپ نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اس چیز کو الہام فرما دیا یہ کام کر۔ اور جس پہ اللہ نے رحمت نہیں فرمائی وہ خود بخود گمراہ ہے، جس پہ اللہ نے رحمت فرمائی وہ سیدھی راہ پہ آ گیا، جس پہ رحمت نہیں فرمائی وہ خود بخود گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کے ساتھ ہدایت ملتی ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جل وعلا جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی دولت بارہ بار فرما دیتا ہے۔ اس لیے بارہا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں اس نعمت عظمیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا، اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، شکر ادا کیا کیجیے، اور 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت کے طور پر پڑھا کیجیے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، قد افلح، بے شک وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، رستگاری پا گیا، کون؟ من زکاہا، جس کو اس نے ستھرا کر دیا، من زکاہا، جس کو اللہ نے پاکیزہ کر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ پاکیزگی تو میرا رب عطا فرماتا ہے، میرے نبی عطا فرماتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مراد ہے۔ میرے نبی جو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب حرم کعبہ کو تعمیر کیا،
اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو حرم کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا انک انت التواب الرحیم۔ مولا تعالیٰ جل وعلا مجھے اور میرے بیٹے کو، میری اولاد کو اپنے حضور سر جھکانے والا بنا دے، اپنے حضور مسلمان بنا دے۔ مولا تعالیٰ ہم کو حج کے یہ طریقے سکھا دے۔ پھر دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے میرے پالنے والے، ہمارے پالنے والے، وابعث فیہم، جو میں نے مسلمانوں کے لیے عرض کیا کہ مولا تعالیٰ جل وعلا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، وہ امت جو تیرے حضور سے جھکانے والی ہو۔ پھر عرض کیا کیا مولا تعالیٰ ان میں رسول بھیجنا، وہ جو امت مسلمہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسول منہم، انہی میں سے رسول بھیجنا۔ اس رسول کی شان کیا ہو؟ آپ نے عرض کیا بارگاہ رب العزت میں کہ یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت سکھا کے جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکیزہ کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ حقیقتاً پاکیزگی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اختیار کے ساتھ میرے نبی پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کافر کو زمانے بھر کے سارے پانی سے غسل دے دو، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوتا، لیکن جب وہ میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے تو نگاہ مصطفیٰ اسے پاک کر دیتی ہے۔ یعنی جس کو دنیا بھر کے سمندروں کا پانی پاک نہیں کر سکتا، اسے نگاہ مصطفیٰ پاک فرما دیتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے قد افلح، بے شک کامیاب وہ ہوا، من زکاہا، جس کو اللہ نے پاکیزہ فرما دیا، وقد خواب من دساہا، بے شک ذلیل ہو گیا، خائب و خاسر اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قد خواب من دساہا، بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا کہ جسے مصیبت نے، مٹی نے چھپا لیا، معصیت نے چھپا لیا۔ اب رب کریم ان چیزوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اہل مکہ کو ایک احساس دلاتا ہے، اے مکہ والو غور کرو ذرا، خود تمہارے راہوں میں، آج کل مکہ مکرمہ میں سعودیہ کے اندر وہ قوم عاد و سمود کے کھنڈرات ملتے ہیں، جو ملک شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ان کو عموماً وہاں سے گزر کے جاتے تھے، کبھی یمن کی طرف جاتے، کبھی شام کی طرف جاتے، ان کھنڈرات کے قریب سے ہو کے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان اہل مکہ کو ایک احساس دلایا، دیکھو تم رسول رحمت کو جھٹلا رہے ہو، ذلیل اور سوا ہو رہے ہو، تمہیں میں احساس دلاتا ہوں۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا تھا قوم سمود نے، سرکشی کرتے ہوئے جھٹلایا تھا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کہ جس قوم نے مطالبہ کیا تھا اور صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کیا تو رب کائنات نے پہاڑ سے اونٹنی کو تخلیق فرما دیا تھا، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تھی، اس کے ساتھ بچہ بھی تھا، اور جس طرح کہ آپ قبل ازیں بالتفصیل یہ سن چکے ہیں کہ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ اس شہر کا، اس بستی کا جو تالاب یا کنواں تھا، وہ اونٹنی پانی پینا چاہتی تو سارے کا سارا پانی پی جاتی، لیکن اس دن اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی والوں کے لیے پانی کی جگہ دودھ ہی پینے کے لیے کافی ہو جاتا تھا، اتنا وہ دودھ دے دیا کرتی تھی۔ اور ایک دن وہ پانی نہیں پیتی تھی، اس دن چشمہ پھر بھر جاتا، قوم کے لوگ اپنے لیے کل کے لیے پانی بھر لیتے، اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا خبردار برائی کی نیت سے تم اونٹنی کے قریب نہ آنا، وگرنہ تم کو اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ قدار نامی ایک بدبخت تھا کہ جس نے قوم کے برانگیختہ کرنے پر، بات کہتے ہیں ایک عورت تھی جس کی بہت ساری بکریاں تھیں، اس خبیث عورت کے برانگیختہ کرنے پر قدار نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر سب کو اعتماد میں لے کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں اور اس کو قتل کر دیا تھا الیاذ باللہ تعالیٰ۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا تھا قوم سمود نے، طغوا طغیانی، سرکشی، پانی کا حد سے تجاوز کر جانا، کسی بھی کا
حد سے تجاوز سرکشی کا لینا طغیانی ہے کہلواتا ہے، طاغی باغی کے طرح ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، تو قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں مبعوث ہوا، کھڑا ہو گیا، اشقاہا اس قوم کا بدبخت ترین شخص کھڑا ہو گیا، وہ قدار تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ میری اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا دو شخص بڑے شقی ہیں، ایک وہ جس سے پہلا قتل کیا تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا، اور دوسرا یہ قدار۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے حضرت سیدنا علی مرضی سے فرمایا تھا، علی تم جانتے ہو پہلی قوموں میں بدبخت ترین آدمی کون تھا؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی وہ۔ پھر فرمانے لگے تجھے پتہ ہے بعد والوں میں بدبخت ترین آدمی کون ہوگا؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا وہ جو تجھے شہید کرے گا، جو تیرا قاتل ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ بدبخت ترین ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان سے فرمایا تھا، بھلا کون تھے اللہ تعالیٰ کے رسول اس زمانہ میں؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اونٹنی ہے۔ کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب اس کی جانب کسی شے کی نسبت کر دی جاتی ہے پھر اس شے کا درجہ اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے، سجدہ گاہ سجدہ کرنے کی جگہ، ظرف مکان سجدہ کرنے کی جگہ، ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اس بنا پہ اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ جس حالت میں ہم مسجد کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مرتبہ بلند ہو گیا، اس پہ پڑھی گئی نماز کا درجہ 25 سے لے کے 500 گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے۔ جوتا لے کے اس کے اندر ہم داخل نہیں ہوتے، یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ کی جانب نسبت کرنے سے اس شے کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہتا اسد اللہ، اللہ کا شیر، درجہ بلند۔ اسی طرح ناقۃ اللہ ہے کہ اللہ کی اونٹنی مراد یہ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی، حرم کعبہ بیت اللہ نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہو گئی، بنا پر یہ درجہ بہت بلند و بالا ہو گیا، یعنی یہ بڑی عزتوں والی اونٹنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا شاندار معجزہ ہے۔ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور اس کا پانی پینا، یعنی یہ جو ایک دن سارا پانی پی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے ایسے کرتی ہے۔ پھر ایک دن پانی نہیں پیتی، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی پیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یعنی یہ جو اس کا پانی پینا ہے نا، صالح علیہ السلام بتایا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اگر تم اس کو روکو گے تو پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے۔ فَكَذَّبُوهُ، بس ان بدبختوں نے جھٹلایا اپنے پیغمبر کو، اللہ کے رسول کو، حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فَعَقَرُوهَا، ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اللہ تعالی اس کو قتل کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کو اس گناہ کی وجہ سے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، اپنا غضب نازل کر دیا، تباہی بربادی نازل کر دی ان پر، ان کے رب نے بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا، اس بستی کی بلند و بالا عمارتوں کو تباہ و برباد کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ ارشاد فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا، اس کے پیچھے کوئی اس کو خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو برباد کیا، جو تباہ کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کسی کا نقصان کر کے گھر آ جاتے ہیں تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اب وہ اس کا بدلہ نہ لے، مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کا خوف نہیں ہے اس انجام کا۔ انجام کیا ہوگا؟ وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ سبحان ہے، اس کی جانب خوف کی ڈر کی نسبت کرنا ہی کفر ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ وہ یہ فرماتا مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے نا، سبحان ہے، اس کی جانب فکر اور غم کی نسبت کرنا ہی کفر ہے۔ وہ ذات بے نیاز ہے، سبحان ہے، میں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کوئی فکر نہیں۔
وہ چاہے تو پوری کائنات کو تباہ کر کے نئے سرے سے کائنات بنا دے، وہ مالک ہے، جو چاہے سو کرے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، رب کائنات کے احسان و کرم سے سورۃ الشمس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جل وعلا میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔